بھٹی صاحب آپ سے آغاز اس معصومانہ سوال سے، ترین ورسز شاہ محمود قریشی، یہ ایسا ہی ہے جیسا میں نے کہا کہ بھائی ایک بیان بازی ہو گئی، بات ختم ہو گئی، یا نہیں اب یہ پارٹی حکومت میں ہے، یہ دو انڈیویجولز نہیں ہیں بلکہ دو گروہ ہیں اور ان کا اس طرح لڑنا بڑا سیریس معاملہ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے ایسا تو نہیں ہے، بالکل جیسا جتنا آپ کا معصوم سوال ہے ویسا تو نہیں ہے، یہ بڑی لمبی ہے، دو جوائنٹس ہیں، ایک پیر صاحب ہیں، ایک وڈیرے ہیں، پنجاب کے ہیں، اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا جھگڑا تھا، ایک پارٹی میں دونوں ہیں، ایک میان میں دونوں تلواریں ہیں، اور وہ ایم پی اے سے ان کو شاہ محمود قریشی صاحب سمجھتے ہیں کہ مجھے ہرایا گیا تھا، اور بلکہ اس الیکشن میں بھی دوسرے کینڈیڈیٹ کے پیچھے جہانگیر ترین صاحب تھے وغیرہ وغیرہ، صحیح ہے، اور لیکن ایج ان کو مل گیا کہ وہ نائل ہو گئے اور یہ ایف ایم بن گئے، فارن منسٹر بن گئے، لیکن اس پہ بحث کی جا سکتی ہے بادامی صاحب کے شاہ محمود قریشی صاحب کو یا دیگر لوگوں کو پارٹی اختلافات کیسے اور کیا کہاں کرنے چاہیے، پارٹی میں کرنے چاہیے، کہاں کرنے چاہیے، کھل کے کرنے چاہیے، پبلکلی کرنے چاہیے، نہیں کرنے چاہیے، صحیح ہے، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ عمران خان کو کیا اس کو کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کو بلا کے کیبنٹ میں نہیں بلانا چاہیے تھا، ذاتی طور پر بلا کے رائے لے لیتے، کیبنٹ میں وہ نااہل ہو چکے ہیں، ان کو نہیں بلانا چاہیے تھا، لیکن میں بہت خوش ہوں کہ یہ اختلافات ہیں، صرف ایک منٹ لوں گا، میں اس لیے خوش ہوں کہ یہ اختلافات ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے، وہی بتا رہا ہوں، اسی پہ ہی آ رہا ہوں کہ مجھے خوشی اس لیے ہے کہ یہ غلامی نہیں ہے، نوکر اور مالک کا معاملہ نہیں ہے، آقا اور غلام کا معاملہ نہیں ہے، یہ وہ ایک صاحب نے طے کر لیا تو پھر اس کے بعد سارے سر جھکا کر اس کے پیچھے کیڑے مکوڑوں کی طرح نہیں چلتے۔ پی اے سی کی چیئرمینی پر مجھے خوشی ہوئی کہ آدھی کیبنٹ بولی اور بول کے انہوں نے وہ سارا کچھ بات کی کہ ہمیں یہ نامنظور ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا۔ نواز شریف فیصلے پر بات ہوئی، شاہ محمود قریشی نے بات کی اگر کہ ایک شخص کو اگر سپریم کورٹ نائل اور بے ایمان قرار دے تو کابینہ اجلاس میں کیوں؟ آپ نے کبھی یہ پہلے ایسے نہیں سنا ہوگا، نواز شریف صاحب نائل ہوتے ہیں تو اہلیت کے لیے اسمبلی میں آ جاتے ہیں شیر جوان، اور شہباز شریف کہتے ہیں آپ آج بھی ہمارے قائد اعظم ثانی ہو، ان کو العزیزیہ میں کرپشن پر سزا ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی لیڈریاں قائم ہیں اور پارٹی اجلاسوں کی صدارتیں ہیں۔ آپ جہاں کراچی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں قریب ہی ہیں ڈاکٹر عاصم صاحب، ان پر الزامات تھے اور ان کو ہائر ایجوکیشن کا چیئرمین بنا دیا گیا، کسی بندے نے زرداری صاحب سے نہیں پوچھا تھوڑا سا انتظار کر لیجیے دیتے، پرفارمنس ایوارڈ دے دیا شرجیل میمن صاحب کو، کسی نے نہیں کہا کہ بھائی یہ بعد میں رکھ لیتے ہیں، بعد میں دے دیں گے کسی اور تقریب میں۔ نیب کی حراست سے ڈائریکٹ سراج درانی صاحب سپیکر کی کرسی پر آتے ہیں اور پورے ہاؤس کو چلاتے ہیں، کوئی بندہ کویسچن نہیں کرتا۔ تو یہ جو آپ کو پتہ ہے ویسے یہ عزیر بلوچ نام کا ایک آدمی ہوتا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس نے بنائی تھی امن کمیٹی، اس نے بنائی تھی، اس کے پیچھے ذوالفقار مرزا تھے، اس امن کمیٹی نے لوگوں کے سروں سے فٹ بال کھیلا، کیا کچھ نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے اس عزیر بلوچ کا امن کا انعام دیا تھا، پیس پرائز، میں خود دیکھ کر آیا ہوں، تو یہاں تو یہ بھی ہو گیا الحمدللہ۔ اس کو اگر اس کی اگر فوٹو کاپی یا کوئی ایک واٹس ایپ کاپی مجھے بھی بھجوا دیجئے گا، میں آگے کاشف بھائی اور استاد میں وہ کلپ بھیجوں گا آپ کو، کلپ ہے پروگرام میں عزیر بلوچ صاحب گھر گیا تھا نا تب دیکھا، میں کلپ بھیجوں گا آپ فارورڈ کریں، میں ڈائریکٹ فارورڈ کر دوں گا۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت کو تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے، اختلافات ہونے چاہیے، بلا شبہ اختلافات کھل کے نہیں، پبلکل نہیں ہونے، آپ کی پارٹی فورمز ہیں، پارٹی جماعت ہے، بڑا کچھ ہے، اور آپ کے اختلافات اور بھی ہوں گے، لیکن ایشو یہ ہوگا، مگر بات کرتے رہنا چاہیے، یہ اچھی بات ہے، ہیلدی سائن ہے، اسی سے